बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि DLTL पर फैसला कर लिया गया। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में दुनिया की बड़ी मार्केट्स में पाकिस्तान नहीं, टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ाने पर जोर। फैसलाबाद के सनअतकार नई मार्केट जाएं और लीड करें। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनअतकारों से इजहार ख्याल। चंद सालों में बरामदात को 100 बिलियन तक ले जाएंगे। 2022 में पाकिस्तान मोबाइल फोन बरामद करने वाला बड़ा मुल्क बन जाएगा। मोटरसाइकिल, फार्मर गुड्स और 3 व्हीलर भी बरामद करेंगे। आपको इस हवाले से बताएं कि DLTL पर बड़ा फैसला कर लिया गया। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में दुनिया की बड़ी मार्केट्स में पाकिस्तान ही, टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ाने पर जोर दिया गया। फैसलाबाद के सनअतकार नई मार्केट जाएं और लीड करें। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनअतकारों से इजहार ख्याल। चंद सालों में बरामदात को 100 बिलियन तक ले जाएंगे और 2022 में पाकिस्तान मोबाइल फोन बरामद करने वाला बड़ा मुल्क बन जाएगा। मोटरसाइकिल, फार्मर गुड्स और 3 व्हीलर भी बरामद करेंगे। आपको इस हवाले से आगाह करें कि DLTL पर बड़ा फैसला कर लिया गया। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में दुनिया की बड़ी मार्केट्स में पाकिस्तान नहीं, टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ाने पर जोर। फैसलाबाद के सनअतकार नई मार्केट जाएं और लीड करें। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनअतकारों से इजहार ख्याल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की चौधरी शेर अली की रिहाइश का आमद। शाहिद खाकान अब्बासी ने आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। तलाल चौधरी और स्टार अहमद मुन्ने खान भी हमरा थे। MPA मियां ताहिर जमील ने इस्तकबाल किया। आपको इस हवाले से आगाह करें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की चौधरी शेर अली की रिहाइश का आमद। शाहिद खाकान अब्बासी ने आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। तलाल चौधरी और स्टार अहमद मुन्ने खान भी हमरा थे। MPA मियां ताहिर जमील ने इस्तकबाल किया। फैसलाबाद PHA में इख्तियारात की जंग और इश्तिहारात की मुहिम ठेके पर देने पर DG और चेयरमैन PHA आमने सामने। यूनियंस भी मद्दे मुकाबिल CBA यूनियन DG की हिमायत करेगी। PHA ने 2 साल के लिए इश्तिहारात का मजमूई ठेका 50 करोड़ रुपए में किया गया। इस मामले पर DG PHA आसमा एजाज और चेयरमैन PHA मियां वारिस अजीज के माबैन तनाज़ा खड़ा हो गया, जिस पर चेयरमैन के मुताबिक नीलामी में एक ही ठेकेदार ने हिस्सा लिया, जो खिलाफ कानून है, जबकि 2 साल की यकमुश्त नीलामी भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। दूसरी जानिब CBA यूनियन DG PHA के साथ खड़ी है, जबकि PHA में मौजूद दीगर यूनियन चेयरमैन के साथ मौजूद हैं, जिससे मुतल्लिका दफ्तरी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में जिला टोबा को मिसाली जिला बनाने का फैसला कर लिया गया। जिलाई तरक्याती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 8 अरब के सूबाई और 2 अरब के विफाकी मंसूबों की इजाज़त दी गई। MNA रियाज फतेहाना ने तमाम MPA और MNA से तरक्याती स्कीम्स मांगी, जिन्हें आइंदा 2 साल में मुकम्मल करके जिले की हालत इज़्ज़ार को ठीक किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा इस हवाले से। अगर हम ज़िला टोबा की बात करते हैं तो आज टोबा ज़िला की जो तमाम तरक्याती स्कीमें थी, उनके ऊपर सिर हासिल गुफ्तगू यहाँ पर की गई है। एक एक स्कीम को यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया गया है कि स्कीम के ऊपर कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, क्या कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, क्या कानूनी रुकावटें हैं, उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से डिस्कशन की गई है। और ख़ास तौर पर वो तमाम स्कीमें जो कि इस साल शुरू होंगी और उनको मुकम्मल भी किया जाएगा, उन तमाम को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इस वक्त रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर आज लीड किया है। इस वाले से उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि क्या कुछ फाइनल किया है, जो आपने कितने मालियत की ये स्कीमें हैं जो तमाम की तमाम आज आप लोगों ने डिस्कस की हैं, इस वाले से बताइए। देखिए, हमारे ज़िले में आज मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और इसमें तमाम हमारे ऑनरेबल MNAs, MPAs और हमारे टिकट होल्डर्स और हमारे साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़म चौधरी इशफाक साहब, सईद अहमद सैदी साहब, मोहतरमा सईदा सोनिया साहबा, बिलाल वड़ैच साहब और आशफा रियाज फतेहाना और हमारे उसामा साहिब और खालिद बशीर गिल और सारे हमारे मौजूद थे। इसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन थी। ओवरऑल इसमें ज़ेर गौर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी
اور ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزوں کو بڑی تقریباً 3 گھنٹے میٹنگ جاری رہی ہے، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور اگلی میٹنگ ہماری ہوگی ہفتہ 31 جولائی دن 11 بجے، اگین سیکنڈ میٹنگ، اور میرا خیال ہے کہ آج بہت اچھی پروگرس ہوئی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مجموعی طور پر چیف منسٹر جو ڈیولپمنٹ پیکج ہے وہ تقریباً کوئی 8 ارب روپے ہے۔ 8 ارب روپیہ پنجاب حکومت کی طرف سے اگلے 2 سال میں ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کی 4 تحصیلوں پہ لگایا جائے گا۔ وفاق کی گرانٹ اس کے علاوہ ہے، تو اگر ساری گرانٹ اکٹھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 10 ارب روپیہ اگلے 2 سالوں میں ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں لگے گا۔ اس سے یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ موجودہ حکومت جناب عمران خان اور عمران خان میجر اسکیمز کون کون سی ہیں اس کے اندر جو کہ اس 10 ارب روپے کے اندر مکمل؟ میجر اسکیم کافی ہے اس میں، یونیورسٹی آف کمالی ہے، کالجز ہیں، یہاں پہ ہائی ویز ہیں، سڑکیں ہیں، یہاں پہ نالیاں، سولنگ، بہت بڑی یہاں پہ پیر مل میں کمالیہ، ٹوبہ ٹیکسنگ، گوجرا، 4 تحصیلوں میں بہت وسیع کام ہو رہا ہے۔ پبلک کو پینے کا صاف پانی، سڑکیں، اسکول، ہاسپٹل، تمام کوئی ایسا ادارہ نہیں۔ ہم سروسز کا معیار بہتر کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کو بہتر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ گورننس کو بہتر کر رہے ہیں ساتھ۔ اور یہ آپ دیکھیں گے ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ ایک ماڈل ڈسٹرکٹ ہوگا، ریونیو کلیکشن میں بھی ہمارا ضلع ٹاپ کر گیا ہے، اس میں ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی اپریشیٹیبل ہے، اور پولیس کی پرفارمنس اس سے بہتر۔ آپ دیکھیں 4 روز پہلے ڈاکو پولیس نے پکڑے ہیں، مارے ہیں، اور سارا کچھ کیا ہے۔ اوور آل گورننس بہتر ہو رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بہتر ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ بہتر ہو رہی ہے، اور ہمارے جتنے پولیٹیکل لوگ ہیں سارے ڈٹرمن ہیں کہ عمران خان کی سوچ کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ جی، عمران خان کی سوچ کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تقریباً 10 ارب روپے مالیت کی تمام تر اسکیمیں تھیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے، جو کہ آئندہ 2 سال کے اندر مکمل ہوں گی، جس کے بعد کے معیار کو بہتر بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ طیب صاحب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں کورونا کی 4تھی لہر کا خدشہ، درجنوں بین الاقوامی مسافروں کو پارس سینٹر میں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ مسافر 10 روز تک یہیں قیام کریں گے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر گھروں کو روانہ ہوں گے۔ ڈویژن میں 24 گھنٹوں میں 12 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 7، ٹوبہ میں 2، جھنگ میں 2 اور چنیوٹ میں 1 مریض سامنے آیا۔ جھنگ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات شروع، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جھنگ میں بھی سینٹر قائم ہو گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت ڈویژن بھر میں انٹرمیڈیٹ امتحانات آج سے شروع کر دیے گئے ہیں۔ 1,13,467 امیدوار شریک ہوں گے، جن کے لیے ڈویژن بھر میں 355 امتحانی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ آج انٹرمیڈیٹ کے اسٹیٹسٹک، سائیکالوجی اور فلسفے کا امتحان لیا گیا۔ پیپر سمارٹ سلیبس کے تحت لیے جا رہے ہیں۔ اس سال کسی مضمون کا پریکٹیکل امتحان نہیں لیا جائے گا۔ جنگ میں بھی انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جنگ میں سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ریزیڈنٹ انسپیکٹر اور پرنسپل کالج پروفیسر ڈاکٹر مہدی حیات علیانہ نے سینٹرز کا دورہ کیا۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں 2 سینٹرز کے بجائے اب 4 سینٹرز قائم ہوں گے تاکہ کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق SOP کے تحت 6 فٹ کے فاصلے پہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ پہلے 4 کمرے ہوا کرتے تھے، اب 8 کمروں میں یہ ایگزام ہوگا۔ تو آج تو تعداد تھوڑی تھی، ایک ہی کمرہ تھا، تو ویسے یہاں پہ 3 سینٹر ہیں، تینوں الحمدللہ انشاءاللہ بہت اچھے چلیں گے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 27 جولائی تک جاری رہیں گے، جبکہ میٹرک کے امتحانات 29 جولائی سے شروع ہوں گے، جن کے لیے سینٹرز پر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ فیصل آباد میں خواتین کو زد و کوب کرنے کے واقعات میں 20% اضافہ ہو گیا۔ لڑائی جھگڑوں کے دوران خواتین کو گھسیٹا جانا معمول بن گیا۔ لڑائی جھگڑوں کے واقعات کے دوران خواتین کو گھسیٹنا جانا معمول بن گیا۔ فیصل آباد میں خواتین کو زد و کوب کرنے کے واقعات میں 20% اضافہ ہوا۔ رواں سال شہر میں خواتین سے زیادتی کے 257 واقعات رپورٹ، جبکہ گزشتہ سال 7 ماہ میں 208 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پولیس نے تمام واقعات میں مقدمات درج کر کے 80% ملزمان گرفتار کر لیے۔ 90% مقدمات کے چالان بھی عدالتوں میں پیش کر دیے گئے۔ ایلیٹ فورس میں شرکت کرنے کے خواہش مند پولیس اہلکاروں سے درخواستیں طلب کر لی گئی۔ سٹی پولیس آفیسر نے درخواستیں 2 دن میں عمل نامہ برانچ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ ایلیٹ فورس میں جانے والوں کو پوری سروس میں کوئی بڑی سزا نہ ملی اور 3 سے زائد معمولی سزائیں ملی۔ اسی پر بات کریں گے طیب مقبول سے۔ جیتا یہ بتائے گا۔ جی بالکل، ایلیٹ پولیس فورس میں شمولیت کے خواہش مند فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سہیل چودھری کی جانب سے تمام ڈویژنل SP، سرکل افسران، SHOs اور محرران کو
تحریری طور پر ہدایت بھجواتے ہوئے کہا گیا کہ ایلیٹ کا بیسک ریکروٹ کورس جلد شروع ہو رہا ہے اور پنجاب بھر سے اس میں شمولیت کے خواہش مند پولیس اہلکاروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں. اسی طرح فیصل آباد سے بھی جو اہلکار ایلیٹ پولیس فورس میں شرکت کے شمولیت کے خواہش مند ہیں وہ بھی اپنی درخواستیں 2 دن کے اندر عمال نامہ برانچ 2 میں جمع کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سی پی فیصل آباد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایلیٹ پولیس فورس میں شرکت کے لیے ایک مروجہ قوانین اور ایس او پی طے کی گئی ہے. جو خواہش مند اہلکار ہیں وہ اپنی درخواست دینے سے قبل اس مقررہ معیار کو مد نظر رکھیں. کوئی بھی اہلکار جس کی تعلیم میٹرک سے کم ہے وہ ایلیٹ فورس میں شرکت نہیں کر سکتا. اسی طرح 35 سال سے زائد عمر کا اہلکار بھی ایلیٹ فورس میں شرکت نہیں کر سکتا, اس کو کورس پر نہیں بھجوایا جائے گا. سٹی پولیس افسر کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ جو بھی اہلکار ایلیٹ پولیس فورس میں شرکت کا خواہش مند ہوگا اس کو کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی اہلکار کے خلاف کوئی بھی کرمنل کیس زیر سماعت ہے تو وہ ایلیٹ فورس میں شرکت نہیں کر سکتا. پولیس سروس کے دوران اہلکار کو کوئی بھی بڑی میجر سزا نہ ہو اور 3 سے زائد مائنر سزائیں بھی اس کے ریکارڈ میں نہ ہو اور جسمانی طور پر فٹ اہلکار اور کم از کم 3 سال کا عرصہ بھرتی ہونے کو ہو چکا ہو تو وہ اہلکار ایلیٹ فورس آگاہ کرنے کے لیے. عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جنگ روڈ کی سڑک کا افتتاح کر دیا گیا. سڑک کا افتتاح وزیر مملکت اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب اور MNA شیخ خرم شہزاد نے کیا. یہ رپورٹ دیکھیے. عرصہ دراز سے بننے والی جنگ روڈ جو ہے اس کا جو ہے آج افتتاح کر دیا گیا. باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سڑک بنے گی جیسے اہل حلقہ نے جو ہے بھرپور استقبال کیا گیا ہے. افتتاح جو ہے وہ MNA شیخ خرم نے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی جو ممبر ہیں ان کے ساتھ میاں فاروق حبیب صاحب میں سے مجھے جانتے ہیں. سر بتائیے گا آج کے افتتاح کے حوالے سے عرصہ دراز سے اس کا مسئلہ تھا, اس کا بھی باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا درینہ ہمارا روڈ کا مطالبہ تھا لوگوں کا. یہ چیف منسٹر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر 13 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکج دیا ہے فیصل آباد کو, جس میں فیصل آباد کے تمام روڈز بننے جا رہے ہیں, جس میں جھنگ روڈ بھی شامل ہے اور اس میں خاص طور پہ شیخ خرم صاحب کی میری یہ ہمارے حلقے کو ٹچ کرتا ہے روڈز. اس میں خصوصی جو ہے وہ کاوش شامل ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا. انشاءاللہ اب یہ روڈ بنے گا اور اس سے جو ہے وہ ان کی زندگی آسان ہوگی. جی بالکل بڑی خبر ہے. جنگ روڈ کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کی تمام جو سڑکیں ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی. آج جو ہے باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا. ڈھول کی تاب پر جو اہل علاقہ ہے وہ خوشی منا رہے ہیں. جی رپورٹ آپ نے جانی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی کارکنان کی جانب سے 25 جولائی کے روز کشمیر میں ہونے والے الیکشن کے لیے خصوصی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. کارنر میٹنگ میں جھنگ میں مقیم کشمیری مہاجرین کے مابین مسلم لیگ نون کے امیدوار کے لیے خصوصی کیمپین چلانے کا اعلان کیا گیا. پولنگ سٹیشنز پر بھی خواتین کارکنان کو تعینات کیا جائے گا. اسی پر بات کریں گے اویس خان سے. جو اویس بتائے گا. بالکل جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے تیاریوں کا عمل تیز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مردوں کی جہاں پہ کمپین کا سلسلہ جاری ہے, وہیں پہ خواتین ونگ کی جانب سے بھی اس حوالے سے اقدامات ممکن کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے مسٹر سینئر کارکن آمنہ آفتاب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. میم یہ بتائیے گا کیا کہیں گی کشمیر کے حوالے سے جاری الیکشنز کی صورتحال کے بارے میں, اس حوالے سے کیا تیاریاں جو جاری ہیں؟ ہاں جی 25 جولائی کو جموں کشمیر اور کشمیر ویلی میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کی کارکنان اور والنٹیئر نے آج کی میٹنگ منعقد کی ہے. پروفیسر آصف علی شاہ ڈوٹی صاحب کو الیکشن کے حوالے سے خاص طور پہ بریفنگ دی گئی ہے اور جھنگ کی حدود میں مقیم مائگریٹڈ کشمیری جو ہے وہ جموں کشمیر کے نشست نمبر 34 اور کشمیر ویلی کے نشست نمبر 42 پر ووٹ ڈالیں گے. اس سلسلہ میں پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب, میڈم نصرت صادق صاحبہ اور بالخصوص رانا ثناء اللہ صاحب کا ووٹ کی اہمیت اور ووٹ کو عزت دو کا جو پیغام ہے گھر گھر پہنچانے کے لیے اور انشاءاللہ کارکنان کی ڈیوٹیز ازائن کی ہیں اور ساتھ پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوتھ پر بھی ڈیوٹیز لگانے اور ووٹ کی حرمت پر پہرا دینے کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے اور مسلم لیگ نون کو دونوں نشستوں پر کامیاب کروانے کے لیے بھی بھرپور محنت کریں گے انشاءاللہ. الیکشن کے حوالے سے بھرپور اقدامات ممکن کیے جائیں گے پولنگ اسٹیشن پر خواتین. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کی سالگرہ کا کیک سٹاف کی جانب سے ان کے آفس میں کاٹا گیا. اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے. جی رضوان بتائے گا. آج بالکل کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کی سالگرہ کا کیک ان کے سٹاف کی جانب سے ان کے دفتر میں کاٹا گیا ہے. بات بھی کر لیتے ہیں ہمارے سامنے. اسی سب بہت مبارک ہو آپ کی سالگرہ کی, کیا کہیں گے آپ اس خوشی کے موقع پر؟
खैर मुबारक जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल म्यूनसिपल कमेटी के अमला ने आज मेरी सालगिरह के मौके पर बड़े भरपूर अंदाज के साथ मुझे विश किया है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस सिलसिले में। और इसके अलावा सिटी 41 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर इवेंट को जो है भरपूर अंदाज के साथ कवरेज भी दी है और इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन भी किया है। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि स्टाफ की जानब से आज जो है इनकी सालगिरह का केक काटा गया है और जो है नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इसके साथ साथ जो दीगर अहम शख्सियात की जानब से भी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरफान हंजरा को जो है बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद एंटरटेनमेंट की दुनिया से अच्छी खबर, सिनेमा एसोसिएशन की जानिब से 16 जुलाई को शहर के सिनेमा घर खोलने का ऐलान कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सिनेमा एसोसिएशन की जानब से ये फैसला किया गया है कि 16 तारीख को फैसलाबाद भर के जो सिनेमा घर हैं इन्हें खोल दिया जाएगा। हॉलीवुड की मूवीज़ होंगी जो कि लगाई जाएंगी शुरू के अंदर, और इसके साथ साथ 18 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी नौजवान होंगे या लोग होंगे वो लोग दाखिल हो सकेंगे सिनेमा घरों के अंदर जो कि वैक्सीनेटेड होंगे, और वैक्सीनेटेड लोगों को 50% एंट्री के साथ जो है वो सिनेमा घरों के अंदर मूवी देखने की इजाज़त होगी। हमारे साथ सिनेमा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अली रज़ा मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, 16 तारीख को सिनेमा घर खोलने जा रहे हैं, आपकी तरफ से एक जानब ये भी डिमांड की जा रही है कि 100% एंट्री की इजाज़त दी जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल तो 16 तारीख को हम लोग गेट ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये कि मास्क लाजिम हमने करार दिया गया है। वैक्सीनेशन वाले जो हैं वो उनकी एंट्री होगी। बाकी गवर्नमेंट से पहले भी अपील की थी और अभी अपील कर रहे हैं कि ये जो हमें 100% कैपेसिटी की इजाज़त दी जाए। 50% से ना प्रोड्यूसर फिल्म दे रहा है और हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का हमें साथ चाहिए। जी, गवर्नमेंट का साथ चाहिए। शुरू तो कर रहे हैं, इनका कहना है कि एक टेस्टर होगा जो कि लगाया जाएगा सिनेमा घरों को, अगर तो 50% एंट्री के साथ ये कामयाबी के साथ चलता है और गवर्नमेंट अगर इनको 100% एंट्री की आगे जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोजरा में बुजुर्ग शहरी गर्मी और लोड शेडिंग के खिलाफ मैदान में आ गए। शहरियों ने आइस फैक्ट्री के स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में हम उम्र दोस्तों के साथ नहाना और खाना पीना गर्मी से निजात देता है, वहीं दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका भी मिल जाता है। आइस फैक्ट्री के ठंडे पानी में नहाते शहरियों ने जहां आम खाकर फलों के बादशाह के मजे लिए, तो वहीं दोस्तों से खुशगपियों का मौका भी मिल गया। इनका कहना था कि अगर बच्चे नहरों में नहा सकते हैं तो हम बड़े भी स्विमिंग पूल्स में नहा सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है जी, अगर बच्चे नहरों में नहा सकते हैं, पूल में नहा सकते हैं, तो हम भी नहा सकते हैं। ये हम गर्मी दूर करने के लिए इधर आए हैं और खूब नहा रहे हैं, हल्ला गुला कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मैंगो पार्टी की